ایران کا آپریشن صادق سوم حملوں کی نئی لہر۔ ایران نے تل ابیب اور حیفا پر 100 سے زائد ڈرونز اور میزائلز طاق دیے۔ اسرائیل دفاعی صنعت اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نقصان۔ اسرائیل ایران جنگ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ بھی ایرانی ہم منصب سے جنیوا میں مذاکرات کریں گے۔ ایران کے خلاف فوجی دباؤ بڑھایا گیا تو وہ نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، امریکہ نے اگر ایران کے فرد ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا یا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب مائل ہو سکتا ہے۔ اور شہر قائد میں سمندری ہوائیں بحال، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے شہر کا مسئلہ جزوی ابر آلود رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی بلا جواز اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران پر حملے کی باتیں اور بڑکے مارنے والے ایرانی میزائل کی آواز سنتے ہی دوڑنے لگے۔ سائرن کی آواز گونجنے پر اسرائیلی صحافی موت کے خوف سے صہیونی چینل کا پروگرام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسرائیل کے شہری اپنی ہی فوج کے خلاف چڑھ دوڑے۔ تل ابیب میں اسرائیلی آبادکار اسرائیلی ڈیفنس فورس پر چیختے رہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، کس نے آپ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست، کیبنٹ روم میں ظہرانے میں شرکت، پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن کے قیام پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی میں معاونت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکن صدر نے قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازعہ، تجارتی تعاون، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور مائننگ سیکٹرز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ظہرانے کے بعد اوول آفس کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم کی ملاقات۔ قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ سائمہ سلیم قومی عزم اور حوصلے کی علامت ہیں۔ پاک فوج معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سفارتی سطح پر ذلت کے بعد بھارت کا جعلی خبروں کا پرانا ہتھ کنڈا۔ ذلت آمیز ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جعلی خبروں کی فیکٹریاں سرگرم۔ پاک امریکہ تعلقات میں پچھلے 3 روز میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، بھارت 3 دہائیوں میں بھی حاصل نہ کر سکا۔ بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزرز کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ DGISPR کی سیلانی IT پروگرام کراچی کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست طلبہ کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر سوالات بھی کیے گئے۔ DG نے کہا کہ پاکستان کی افواج منظم و پیشہ ور افواج ہیں جو آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ طلبہ نے کہا کہ پاک فوج ہماری پہچان ہے اور ہم عوام ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ صدر آصف زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق صدر کو پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور معرکہ حق میں کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صدر نے معرکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے رد عمل اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔
ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔ صدر مملکت کا اختیار باقاعدہ طریقے اس اختیار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے عالیہ سومرو کے ورلڈ ٹائٹل کو جعلی قرار دے دیا۔ عالیہ سومرو لیاری مقامی سطح پر ٹاپ 3 باکسرز میں بھی شامل نہیں۔ عالیہ سومرو نے 2 ماہ قبل تھائی لینڈ میں ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے مطابق تھائی لینڈ میں جعلی باکسنگ میچ کا گڑھ ہے۔ FIH نیشنز کپ پاکستان کا آج سیمی فائنل میں فرانس سے مقابلہ ہوگا۔ فائنل میں رسائی مل گئی تو گرین شرٹس کو ورلڈ پرو لیگ کھیلنے کا پروانہ مل جائے گا۔ اور ان گنت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے نغمات کے خالق نغمہ نگار خواجہ پرویز کو ہم سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ خواجہ پرویز نے 10,000 سے زائد فلمی نغمے تحریر کیے۔ ان کے نغموں کی گونج اور چاشنی آج بھی ان کی یادوں کو تر و تازہ رکھے ہوئے ہیں۔